علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن مقام بھی جو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور جو مقام بتایا اس کے دائرے میں رہ کر ادب و احترام ہم کرتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں مانتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ کہ ایک قوال کہتا ہے کہ جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی مطلق سحر نہ ہوئی، کچھ یوں الفاظ ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ کہیں سفر پہ تھے، شاید جنگ پہ تھے۔ سفر کے دوران رات پڑی تو پڑاؤ ڈال دیا تو وہاں سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی لگائی کہ اے بلال، صبح ہمیں جگانا، اذان کہنا، فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ڈیوٹی لگا کر سو گئے۔ صبح حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صبح جو ہے پہلی کرن جب پڑی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو ہلایا۔ یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب کسی کو نماز کے لیے بھی اٹھاؤ تو کیسے اس کو اٹھانا ہے، جگانا ہے، تاکہ اس کی نیند بھی خراب نہ ہو، وہ ڈر بھی نہ جائے، ساری چیزیں خاطر منوز رکھتے ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قدموں کو ہلایا قدم مبارک سے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تجھے ڈیوٹی سونپی تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی آقا، جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا تھا، میں نہیں اٹھا۔ تو جب سورج نکلا تب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم وضو بناؤ اور اذان کہو، اقامت کہنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب سورج نکل آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوتے رہے اور سورج بھی نکل آیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے، نہ کسی صحابی کی گستاخی ہے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں معبود ہوں، یہ عبد ہیں، میں مالک ہوں، یہ مملوک ہیں۔ تو میرے نظام میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لوگ یہ سمجھیں کہ کسی کے کہنے پر، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کفار مد مقابل ہوں اور ادھر ایک صحابی ہو یا نبی ہو، تو وہاں اللہ عز و جل یہ کرشمے دکھاتے ہیں تاکہ وہ ان معجزات کو، ان کرامات کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوہ، عربی میں کہتے ہیں دب، گوہ لائی گئی تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دی، کلمہ پڑھا۔ تو یہ کمال ہے
ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایک صحابی رسول ہیں، شاید کہ حضرت حنظلہ ہیں، غالباً نام بھولا ہوا ہے۔ تو جنگ کے دوران ایک کافر کے ہاتھ میں زہر کی پڑیا تھی، تو جب اس کو مارنے لگے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پڑی نکال کر کھانے لگا۔ کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے نہیں مرنا چاہتا کہ لوگ تانے کسیں عرب کی عورتیں کہ ایک بڑا ہمارا نام لیوا پوپ کافر وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ یہ پڑی مجھے دے دو۔ انہوں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کر وہ جو زہر تھی وہ پھانک لی، تو انہیں کچھ نہ ہوا۔ تو اللہ پاک یہ کرامات دکھاتے ہیں، بالکل دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ قانون نہیں، لیکن اللہ پاک معجزات دکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر، اور یا کسی صحابی کے ہاتھ پر کرامت دکھاتے ہیں، تو انہیں کچھ نہ ہوا اس صحابی رسول کو۔ تو اس میں ایسی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ بارہا کئی ایسے واقعات ہیں جس میں وضاحت کی گئی ہے، ایسے واقعات ہیں جس میں سورج نکل آیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہیں کہی۔ تو ہمیں ادب بھی قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی تعریف میری کرو کم ہے، مگر ایسی تعریف نہ کرنا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں نے بڑھا چڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور کوئی اسے خدا سمجھ بیٹھے، رب سمجھ بیٹھے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے، ہم نے قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر قوال، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جو قوال ہیں، اور جو زندہ ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، وہ بے شک مسلمان بھی ہیں اور دل میں ادب اور محبت لے کر اس بات کو کہتے ہیں، مگر علماء سے پوچھ کر یہ الفاظ نہیں بیان کرتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور باقی بھائیوں کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔